السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ 18، قصہ نمبر 71۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ماموں کا قتل کرنا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ حضرت سعید بن العاص کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا چہرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھیر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں تیرے دل میں کوئی بات ہے، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے تمہارے باپ کو بدر میں قتل کر دیا تھا۔ دیکھو، اگر میں نے اس کو قتل کیا تھا تو اس کے قتل پر میں تجھ سے کوئی معذرت خواہی نہیں کروں گا، البتہ میں نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا ہے۔ باقی رہی تمہارے باپ کی بات، تو میرا گزر ہوا تو وہ یوں ڈھونڈ رہا تھا جیسے بیل اپنے سینگوں سے ڈھونڈتا ہے، بس میں اس سے ایک طرف کو ہوا، پھر تیرے ابن عم نے قصد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ قصہ نمبر 72۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام کو تحفظ فراہم کرنا۔ سنان بن سلمہ الحزالی ایک دن نکلے۔ وہ ان دنوں غلام تھے۔ مدینہ کے چند لڑکوں کے ساتھ مل کر کھجور کے درختوں سے گری ہوئی کچی کھجوریں اٹھانے لگے۔ دریں اسنا کہ وہ اپنی جھولیوں میں کچی کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ تمام لڑکے ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر سنان بن سلمہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ کھجوریں ہوا سے گری ہیں، میں نے نہیں توڑیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سنان کی جھولی پر پڑی تو فرمایا، تو سچ کہتا ہے۔ سنان نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے ان لڑکوں کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ سنان نے کہا کہ جب آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہ لڑکے مجھ پر دھاوا بول دیں گے اور میری ساری کھجوریں مجھ سے چھین لیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں کسی متواضعانہ حالت میں اس غلام کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ غلام امن کی جگہ پر پہنچ گیا۔ قصہ نمبر 73۔ امانت دار غلام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثناء سفر میں ایک غلام کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اے غلام، ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ غلام نے کہا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ غلام نے جواب دیا کہ جب میں اپنے مالک سے یہ کہہ دوں کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا تو قیامت کے دن اپنے رب سے کیا کہوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، پھر اس کے مالک کے پاس گئے اور اس سے وہ غلام خرید کر آزاد کر دیا، اور اس غلام سے فرمایا کہ میں نے تجھے اس دنیا میں اس بات پر آزادی دلائی کہ مجھے امید ہے تو آخرت میں انشاءاللہ مجھے آزادی دلائے گا۔ قصہ نمبر 74۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سونا۔ معاویہ بن خدیج سکندریہ کی فتح کی خوشخبری لے کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چت لیٹے ہیں۔ معاویہ کہنے لگے، امیر المومنین سو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھبرا کر اٹھے اور فرمایا کہ اے معاویہ، جب تم مسجد میں آئے تو تم نے کیا کہا؟ معاویہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین سو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے برا گمان کیا، اگر میں دن کے وقت سو گیا تو رعایا کو برباد کر دوں گا، اور اگر رات کو سو گیا تو اپنی ذات کو برباد کر دوں گا۔ اے معاویہ، بھلا اس کے باوجود نیند آ سکتی ہے؟ قصہ نمبر 75۔ شیر خوار بچہ اور 4 عورتیں۔ دربار فاروقی میں ایک باوقار نوجوان عورت آئی۔ اس کے چہرے پر رنج و غم اور خوف و گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ گردنوں کو پھلانگتی ہوئی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور کپکپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، مجھے ایک شیر خوار بچہ ملا تھا۔ اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 100 دینار تھے۔ میں نے ان دیناروں سے ایک مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی اجرت پر رکھ لی۔ اب 4 عورتیں آتی ہیں اور اس بچے کو چومتی ہیں۔
مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سی عورت اس بچے کی ماں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ جب وہ عورتیں آئیں تو مجھے بتا دینا۔ وہ عورت چلی گئی۔ جب وہ 4 عورتیں آئیں تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان عورتوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس بچے کی ماں ہے؟ ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ آپ نے ایک ایسی عورت سے پردہ اٹھانے کا قصد کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا کرتے ہوئے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو جس کے پاس وہ بچہ تھا یہ فرمایا کہ جب یہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو تم نے مجھ سے کسی بات کا سوال نہیں کرنا اور ان بچے کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتی رہو۔ یہ فرما کر واپس تشریف لے گئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس سے آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔